إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات और हमने उनको
پیشوا رہنما ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے عیال کو، اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کی آسانی اور آسائش کے لیے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں اللہ احکم الحاکمین نے ہر بندے کے لیے رکھی ہیں، چاہے وہ بندہ دین سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ فرق یہ ہے کہ جو دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں ان نعمتوں میں دنیا میں بھی فراوانی ہے اور آخرت میں بھی فراوانی ہے۔ لیکن کوئی بدبخت ایسا ہے جس کا دین اسلام سے تعلق نہیں، کسی اور دین پر ہے، کسی اور مذہب کے اوپر ہے، اگر وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا تو اس کی ساری آسائشیں صرف اس دنیا کے اندر ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کے لیے آسائشیں دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے کئی گنا دگنی آسائشیں اللہ احکم الحاکمین نے آخرت میں، جنت میں ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات کے اوپر اللہ احکم الحاکمین دنیا کی مثال دیتے ہوئے بندوں کو یہ بات بتاتے ہیں، دنیا میں اس پھل سے بہتر پھل تمہیں جنت میں دیا جائے گا، دنیا میں اس سکون سے بہتر سکون تمہیں جنت میں دیا جائے گا، دنیا میں اس پہناوے سے بہتر پہناوا تمہیں جنت میں دیا جائے گا، دنیا میں اس دنیا کی مہمان نوازی سے بہتر مہمان نوازی تمہاری جنت میں کی جائے گی۔ مطلب اللہ احکم الحاکمین نے جو بھی نعمت، جو بھی آسائش، جو بھی سکون اپنے بندے مومن کے لیے، اسلام والے کے لیے جنت میں رکھا ہے، اس کی مثال نبی کریم اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید سے دی ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین سورہ غاشیہ کے اندر جنتیوں کا ایک نظارہ کھینچتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو ان مہمان خانوں میں بٹھایا جائے گا، اس ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے گا، اس بیٹھک میں بٹھایا جائے گا کہ جس کے سونے کے تخت ہوں گے، بہترین ریشم کے، خالص ریشم کے نرم و ملائم گدے اور تکیے میسر ہوں گے۔ اور تفاسیر کے اندر جتنے بھی محدثین کرام ہیں جب انہوں نے ان باتوں کی تفسیر لکھی ہے تو وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم ہر قسم کی آسائش لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس سے بہترین آسائشیں جنت میں رکھی ہیں، اور انہی آسائش میں سے ہمارا ایک بہترین سکون ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے کہ ساری طاقت و انسان کی ساری زندگی اس بات میں گزر جاتی ہے کہ میں اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو جتنا بہتر اور پرسکون کر سکوں کر لوں،
وہ اللہ کا الحاکمین کی تقسیم ہے. جس کے پاس کم مال ہے وہ بھی اسی کوشش میں ہے, جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ بھی اسی کوشش میں ہے. ایک وقت تھا کسی قسم کی گاڑی نہیں تھی ہوتی, 20-30-50 سال پیچھے چل جائیں, ٹانگا ہوا کرتا تھا جس کے پاس ہوتی تھی, پورے علاقے میں گاؤں کے اندر اس کی سواری کے اوپر ناز ہوا کرتا تھا. وقت تبدیل ہوا تیزی کے ساتھ, آج بہترین گاڑیاں ہیں. گھر نہیں تھے ہوا کرتے, جھونپڑیاں ہوا کرتی تھیں, آج بہترین 2-3-4 منزلہ مکانات موجود ہیں. مطلب اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو دنیا میں نعمتوں سے بے انتہا نوازا. اس نوازش کے بعد اپنے بندے کے لیے, چاہے وہ دین سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, اپنے بندے کے لیے اللہ نے ایک چیز الگ کر دی کہ اگر تجھے سکون چاہیے, راحت چاہیے, تو میرے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق چلنا پڑے گا. یورپ کے لوگ دیکھ لیں, ترقی میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے اس طرف جایا جائے, چاہے زندگی داؤ پر لگ جائے, اہل و عیال سمیت جایا جائے. لیکن اگر وہاں پر اخلاقی اقدار دیکھا جائے تو اللہ معاف کرے, اس گھر کے اندر بیوی, ماں, بہن, بیٹی کے اندر کوئی تمیز نہیں کی جاتی ہے. ان ماحول کے اندر عبادات کو وہ فوقیت نہیں دی جاتی جو اسلامی ممالک کے اندر, اسلامی علاقوں میں دی جاتی ہے. اس لیے معزز احباب گرامی قدر, ہم اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہماری مکمل کوشش کے باوجود, بھرپور جد و جہد کے باوجود, ہم اپنے ماحول کو, اپنے گھر کو وہ سکون والا نہیں بنا سکے جو میری اور آپ کی ڈیمانڈ ہے. اور اس کا اندازہ ہر شخص کو اپنی جگہ پر ہوتا ہے. عمر کے جس بھی حصے میں ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, محسوس تو کرتا ہے. بلکہ یوں سمجھیے, جو چیز ہم نے 20-25 سال میں محسوس کی تھی, وہ آج کا بچہ 7 سال کی عمر میں محسوس کر لیتا ہے. اور اس تگودوں کے لیے عمومی طور پر لوگ یہ بات کہتے ہیں دنیا کی کوئی کمی نہیں, لیکن حضرت صاحب نیند میرے کھائے بغیر نہیں آتی ہے. مال و زر بے شمار موجود ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے میرا بیٹا اس دنیا میں سب سے بڑا بے ادب اور بے مؤدب ہے. اب سب پہناوا بہترین ہے, کھانا پینا سب کچھ بہترین ہے, اللہ کی گاڑی بھی دی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی جب کبھی بیگم بولتی ہے تو اللہ کی پناہ ہے. اور یہی معاملات اگر کسی جگہ بیویوں سے یا اولادوں سے کی جائیں تو یہ بھی شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ بے انتہا خدمت بھی کرتے ہیں لیکن زبان سے کڑواہٹ نہیں جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے 3 مختصراً باتیں عرض کی تھیں. سب سے پہلی بات, نیک اور تحقیق سے اچھا رشتہ ڈھونڈنا. دوسری بات, اپنے گھروں میں فرشتوں کو لانے کا ذریعہ بنانا. اور تیسری بات کہ اولاد کے لیے دعا کرنا اور والدین کے لیے دعا کرنا. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہر اس گھر کے اوپر رحمت اور برکت نازل کر دیتے ہیں, بلکہ اپنا رحمت کا ہاتھ اللہ اس گھر کے اوپر رکھ دیتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ احکم الحاکمین کا نام لیا جاتا ہے. اب یہ جو ہم نے نام لینے کے مروجہ طریقے بنائے ہوئے ہیں نا, غیر ضروری طریقے جن کا اسلام سے تعلق نہیں, 20, 50, 30, 100 لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, بڑوں کو اکٹھا کیا, گھر میں بلائی, کسی نے قرآن خوانی کر لی, کسی نے ورد کر لیا, اس کا تعلق نہیں. بلکہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے. کیوں؟ قبرستان کے اندر جو بھی بلائی ہے وہ زمین کے اندر ہے, دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دے سکتی ہے. اور جو بھی پکڑ ہے وہ دنیا کا کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اور قرآن کے اندر بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر وضاحت کی کہ وہ گھر ہر قسم کی شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ سب 2.25 پاروں کی صورت ہے, 2.5 پارے ہیں, گھنٹے کی صورت ہے, کیا کیا جائے؟
اس کا بڑا آسان ترین حل ہے. آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، ان افراد کے اوپر اس کا کچھ حصہ تقسیم کر لیا جائے کہ 1 سپارے کا 1 پاؤ میں پڑھوں گا، دوسرا پاؤ میرا بیٹا پڑھ لے گا، تیسرا پاؤ میری اہلیہ پڑھ لے گی، چوتھا پاؤ والدہ پڑھ لے گی، 5واں حصہ جو ہے وہ دوسرا پڑھ لے گا. 5-10 منٹ اگر ہر بندہ نکالے تو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتا. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے 4 بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں. 4 بیماریوں کا اللہ احکم الحاکمین نے 4 بیماریوں کا علاج اس سورت کے اندر رکھا ہوا ہے. 4 بیماریوں کا. سب سے پہلی روحانی بیماری، اور یہ اتنی پھیل چکی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے جس کے پاس علاج کے لیے بھی جائیں وہ بھی لوٹ لیتا ہے. بدگماشیاں ہیں اس علاج کے اندر، انسان کا بس نہیں چلتا، کیفیت بدل جاتی ہے، خوف نہیں اترتا ہے. امام ابن کثیر لکھتے ہیں 4 بیماری. پہلی روحانی، ہر قسم کی بیماری سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے. دوسری جسمانی، ہر قسم کی بیماری سے اللہ محفوظ کر لیتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جدہ کے ہاسپٹل کے اندر ہمارے ایک دوست کو ایڈمٹ کیا گیا. عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، طبیعت خراب ہوئی، وہاں گئے، انہوں نے بتایا جی یہ بس اب آخری معاملات ہے، کینسر کے مریض ہیں. دینی تعلیم رکھتے تھے، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کیا جائے گا لیکن بچنے کے چانس کم ہیں، آپ جس طرح بھی گزارا کر سکے کر لیں. باہمی مشاورت سے وہ ان کو گھر لے گئے. وہ جو عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا وہ نیک آدمی تھا، قرآن اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، قرآن اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. اب وہ جب اسپتال میں سے گھر آئے تو ان کی یہ کیفیت تھی، ان سے بولا بھی نہیں تھا جاتا. نزدیکی احباب سے کہہ کر انہوں نے اپنے پاس قرآن مجید کی تلاوت سننا شروع کر دی. سارا دن قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے، کھانے پینے کا کوئی پتہ ہی نہیں. کچھ دن گزرتے ہیں، وہ تھوڑی سی زبان کی لکنت جو ہے نا وہ بحال ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بٹھائیں، مجھے پلائیں، مجھے کھلائیں. تھوڑی سی لکنت بحال ہوتی ہے تو خود قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا بیٹا یہ بات بتاتا ہے اتنی صاف اور خوش الحان آواز میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، لیکن بیمار ہونے کے بعد جب پڑھتے ایسے جیسے زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن وہ پھر بھی پڑھا کرتے. 8-10 دن کے بعد ان کی ماشاءاللہ زبان کی لکنت بحال ہو گئی، کمزوری نہیں گئی. اور جب بحال ہو گئی اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے. 3-3 4-4 دن میں قرآن ختم کیے. 3-3 4-4 دفعہ سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. سورہ فاتحہ کہتے ہیں سینکڑوں دفعہ دن میں پڑھا کرتے تھے. وہ جن ڈاکٹروں نے کہا تھا نا جی یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، مہینہ سوا کے بعد ان کے پاس علاج کے لیے وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے کہاں سے علاج کروایا ہے؟ اب وہ جو علاج ہے وہ اللہ نے دے دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہم لیے پھرتے ہیں نا، آپ صاحب نظر لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے. یہ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع. بڑی بیٹی بیمار ہوئی ہے، اس کی دوائی لی، چھوٹی ٹھیک ہوئی ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹروں کے پاس الجھ کر رہ گئے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں سے قرآن مجید اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کو دور کر دیا. انسان کی جسمانی، روحانی اور تیسری معاشرتی بیماری کہ بھائی اپنا تو گھر ٹھیک ہے، دوسرے جینے نہیں دیتے. اپنا تو کاروبار ٹھیک ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر باقی دکانوں میں دیکھ دیکھ کر حسد کر مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گاہک نہیں، اس کے پاس گاہکی ختم نہیں ہوتی ہے. سورہ بقرہ جو بندہ پڑھ رہا ہو جس کے گھر میں، اللہ اس کے گھر سے یہ چیزوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اور آخری بات، ہر قسم کی بد نظری سے اللہ محفوظ کر دیتے اس بندے کو جس بندے نے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا ہے. ہم آپ گھروں میں تلاوت ضرور کرتے ہیں اور تلاوت کرنے ہوئے بھی شرما جاتے ہیں. کیسے بلا مرد کو غصہ آئے نا، اونچی اونچی بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، توڑتا ہے. بد زبانی کرنی ہے، گالم گلوچ کرنی ہے، چاہے بیٹی ہیں چاہے ماں ہیں، کر چھوڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز ہی نہیں نکلتی. یہ سب سے بڑا شیطانی فتنہ ہے کہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں دے رہا.
جب ایک باپ روزانہ صبح نماز فجر کی نماز باجماعت پڑھے، پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کرنے کے بعد گھر میں جائے، بلند آواز سے تلاوت کرے، ایمانداری سے بتائیں کیا وہ تلاوت اس کے اہل و عیال پر اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس کو کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، تیسرے چوتھے دن آگیا شروع ہو جائے گی۔ اور جب ماں باپ دونوں ایک ہی کمرے میں ایک گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں گے تو بچے کیوں نہیں کریں گے؟ وہ 3 4 5 6 10 دن بعد شرمندگی کے ساتھ خود ہی شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور بلند آواز سے کریں، اور اتنی بلند آواز سے کریں، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ ہمارے آپ کے الحمدللہ بیٹے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مستقل نمازی نہیں ہے، اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق حرم میں تلاوت کیا کرتے تھے شروع اسلام میں، تو بڑے بڑے کفار مشرک منافق جتنے تھے وہ اوٹ میں ہو کر نا دیوار کے پیچھے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کے تکبر نے ان کی ان کو دین اسلام پر لانے کے آگے نہیں کیا، مگر نہ وہ تسلیم کیا کرتے تھے، ہاں ٹھیک لگتا، لیکن وہ علاقے والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، اس لیے وہ اسلام میں نہیں گئے۔ اور میں آپ اپنے گھروں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے ہمارے آپ کے بچے نہ بدل جائیں؟ آج اس بات کے اوپر غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ہمارے آپ کے گھروں میں ایسا ہے؟ اگر شروع میں نہیں پڑھ سکتے، جھجک ہے تو کوئی بات نہیں، قرآن مجید کی بلند آواز تلاوت لگانا شروع کر دیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ تلاوت بھی لگا لی کام بھی شروع کر لی۔ قرآن مجید کی تلاوت لگائیں، اپنے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑیں، جہاں جہاں سے وہ تلاوت کرنے والا پڑھا ہے آپ بھی وہیں پر انگلی رکھ کر ساتھ ساتھ گزاریں۔ 2 4 5 دن کے بعد تلاوت نہیں، آپ کو خود پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، اور جب قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیا جائے گا تو برکتیں اور رحمتیں، اللہ کی رحمت والا ہاتھ آپ کے گھر کے اوپر آ جائے گا، اور جس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت والا ہاتھ آ جائے گا اس گھر کو کوئی پریشانی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اس گھر میں بے سکونی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ بدامنی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ صرف محبت اور امن ہی رہے گا، اور یہی ہماری آپ کی ڈیمانڈ۔ اور 2 رستے ہیں احباب دنیا میں، ایک اللہ کا ہے اور ایک شیطان کا۔ میری نیکیوں سے یا اللہ نے خوش ہونا ہے یا میری بدیوں سے شیطان نے خوش ہونا ہے۔ میری بدیوں سے اللہ ناراض ہوگا، میری بدیوں سے شیطان خوش ہوگا، میری نیکیوں سے اللہ خوش ہوگا، شیطان ناراض ہوگا۔ یہ میری اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم نے کون سا پہلو استعمال کرنا ہے، کون سا پہلو، اللہ والا یا شیطان والا۔ کہنا تو بڑا سامنے جی اللہ والی سائڈ ہی چاہیے، کون سی نہیں اللہ والی، لیکن تھوڑی سی عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب میں کہوں میں نے نماز نہیں پڑھنی اور اللہ کی سائڈ چاہیے، ممکن ہے؟ اللہ معاف کریں گے، بے شمار کریں گے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بندہ اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ بسا اوقات ملازم رکھتے ہیں میں تیری وہ بھی غلطی چھڈی، وہ بھی تیرا قصور چھڈیا، تو دوں بھی انج کیتا، پر ہر باری میں ہی برداشت کرا، کہتے ہیں اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ اب اللہ احکم الحاکمین نے میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک بات بڑی اہم رکھی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ اس بیوی سے خوش ہوتا ہے جو خود بھی نماز پڑھتی ہے اور خامن کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ اللہ اس خامن سے خوش ہوتا ہے جو خود بھی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ ان دونوں سے بڑا خوش ہے۔ یہ ہے اللہ والا رستہ۔ اب ایک دوسرا رستہ ہے، مشکات کے اندر حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اپنا پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، سٹیج اپنا لگاتا ہے، اور اس سٹیج کے اوپر بڑی سی 2 کرسیاں ہوتی ہیں، ایک کرسی کے اوپر وہ خود بیٹھ جاتا ہے، اور وہ روزانہ رات کو جو ہے نا یہ اجلاس کرتا ہے اور سب لوگوں کو بلا لیتا ہے، جتنے اس کے چیلے چولے ہیں نا سب کو بلا لیتا ہے، ان سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کرتا ہے۔ کون؟ شیطان، کہ کیا کیا سارا دن، نیکیوں کی رپورٹ نہیں پوچھی، بدیوں کی رپورٹ پوچھی، سارا دن کیا کرتے رہے۔ وہ ایک کہتا نہیں میں نے قتل کروایا ہے، کہتا کوئی پروگرس نہیں، مزہ نہیں آیا، فرق۔ وہ ایک کہتا نہیں میں نے زنا کروایا، کہتا نہیں کوئی فرق۔ میں نے بندے کو حرام کے راستے پر لگایا، شیطان کہتا نہیں۔ سارے چیلے جو ہوں گے نا شیطان کے،
وہ اپنی زندگی دنیا کے اندر انہوں نے کاروائیاں کی ہوگی نا، گناہ بدیاں، وہ بتاتے رہیں گے. لیکن شیطان کہے گا نہیں، کوئی سکون نہیں، مزہ نہیں آیا. وہ ایک چھوٹا سا اس میں تھا، چھوٹا سا، وہ پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوگا. وہ کہے گا ہاں جی ہاں تو نے کیا کیا ہے، بڑا مایوس ہو کر پوچھے گا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا میں نے لڑائی کروائی ہے. کس کی؟ میاں بیوی کی. تو شیطان خوش ہو کر کھڑا ہو جائے گا، تو نے. وہ چھوٹے سے کو پیچھے سے اٹھایا جائے گا، آگے لا کر اپنے تخت کی دوسری کرسی پر ساتھ بٹھا کر بہترین تاج پہنائے گا اور کہے گا آج کے دن سب سے بہترین کام اس نے کیا. اب دو چیزیں ہیں، دو رستے ہیں، یا اللہ کو خوش کر لیا جائے یا شیطان کو خوش کر لیا جائے. اور اللہ کریم معاف فرمائے ہم کس رستے پر چلے. ہم کہتے ہیں کوئی میاں بیوی ہنس رہا ہے تو کیوں، بس رہا ہے تو کیوں، خوش ہے تو کیوں، اور اسی وجہ سے لوگوں کے کان بھرنے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہماری روح کو ٹھار ملنے لگ جاتی ہے اور وہ یہ بدروح ہو جاتی ہے جو شیطان کی ہوتی ہے، ٹھار لے جاتی ہے. اور یہ طریقے ہیں، یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے آپ کے گھروں میں سے قرآن مجید کی تلاوت نکل جائے. بیوی نے خامن سے اپنی بات منوانی ہو نا، 100 طریقے ہوں اس کے پاس، 100 طریقے. اپنے میکے جانا ہو، کہیں پھرنے ٹرنے جانا ہو، جو 12 بجے کمرے سے نہیں نا نکلتی، صبح 8 بجے نکل کے تیار ہو گئے چلیں. وہ جو فجر کے لیے نہیں اٹھتے، جی پھرنے جانا ہے شمالی علاقہ جات کی طرف، پہاڑوں والی سائڈ پر جانا ہے، وہ جناب صبح 7 بجے نکل جاتے. ساری رات 12 بجے سو کر اٹھنے نہ اٹھنے والے، وہ ساری رات جاگتے ہیں، جی 2 بجے ہم نے نکلنا ہے. وہ جن سے تہجد کے وقت نہیں نا جگہ جب سفر پہ ہوتے ہیں، جی ہم نے ایڈونچر دیکھنا ہے، کیسا ماحول ہے. مطلب ہر چیز ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں جب اللہ احکم الحاکمین کا معاملہ آتا ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کو سوچئے، نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہمارے نزدیک ہوتے ہیں. ہم جب نیکیاں نہیں کرتے، خدا نہ خاصہ اگر اللہ نے اپنی نعمتیں روک لی تو ہم کہاں جائیں؟ چاہے ایمان والا ہے چاہے بے ایمان ہے، یقین ان کا ہے کہ اللہ ہے. بعد کے معاملات میں اختلاف ہے، نبیوں کے معاملات میں، بعد از مرگ کے معاملات میں اختلاف ہے، لیکن اللہ ہے یہ یقین ہے. وہ مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں لیکن مانگتے کس سے ہیں؟ پھر بھی اللہ سے. سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، کاروبار دے رہے ہیں، مال و زر دے رہے ہیں، آل اولاد دے رہے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ کہیں پر اللہ تھوڑی سی نعمتیں روکے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اگر کہیں محسوس نہ ہو کہ انسان کیا کر سکتا ہے تو یہ 2-3 سال پیچھے کرونا کے جو ہمارے پاس 4-6 مہینے گزرے ہیں وہ دیکھ لیجیے. جو کہتے ہیں نا نفسا نفسی کیا ہوگی، وہ کرونا کے دن یاد کر لیں. جو بندہ کرونا سے متاثر ہو گیا، چاہے جتنے مرضی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، کوئی نہیں پاس لگتا، جی مرتا ہے مرنے دے. یہی نفسا نفسی اوپر محشر کے میدان میں ہوگی. اور وہاں بھی اگر کوئی کام آئیں گی تو نیکیاں آئیں گی. وہاں بھی کرونا کے بعد بھی لوگوں نے ملے ہیں تو مسلح ہی ملے ہیں، کوئی بات نہیں، زمین بھائی اوور ٹائم لگانا ہے جی، عبادتوں اور نیکیوں کے اوپر اوور ٹائم لگایا ہے. یہ اللہ احکم الحاکمین کی ڈیمانڈ ہے. اللہ آپ کو سکون اور امن دینا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں آپ کو آسائش ملے، اللہ چاہتے ہیں آپ کو برکت ملے. اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، مال میں نے دینا ہے، میرا بھی تھوڑا سا خیال کرے. گاڑی لے لیتے ہیں، صرف اس کو چلانا مقصد نہیں ہوتا، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے سارے معاملات کا خیال رکھتے ہیں. پتہ ہے اگر خیال نہ رکھا تو نقصان ہو جائے گا. مہنگی لی یہ چیز، قیمتی چیز ہے، گھر بنایا ہے، بے دھڑک ہو کر استعمال نہیں کرتے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اللہ حقیقتاً آپ کو راحت اور سکون دینا چاہتے ہیں. اللہ جو راحت اور سکون دینا چاہتے ہیں اس کے طریقوں کے مطابق چلیے. گھروں میں سکون اور امن کے لیے لازمی ہے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو بآواز کریں. نہیں کر سکتے کم از کم لگانا شروع کریں. یہ جو بلند آواز تلاوت ہے یہ آپ کے گھر کو آباد کر دیں. لیکن اگر یاد رکھیں میرے نبی کریم کے فرمان میں کوئی شک نہیں، وہ حق کا سچا فرمان ہے. جس گھر میں تلاوت نہیں وہ گھر قبرستان ہے،
اور قبرستان میں انسان کسی کو دفنانے جائے تو پھر بھی بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی سکون نہیں آتا۔ اللہ الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے گھروں کو قرآن مجید کا بہترین گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سے فیوز فرمائے۔ یہی اللہ الحاکمین کا وعدہ ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صبح 2 سپارے یا 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ سے گھبرائیے گا نہیں پوری پڑھ سکتے نا، ایک رکوع سے شروع کریں لیکن بلند آواز پڑھیں۔ ایک رکوع کے اوپر 2 منٹ نہیں لگتے اگر انسان آرام سکون سے ایک سیڑھی پر قدم رکھ لیں۔ نہیں سپارہ پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، نہیں سورت پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن ایک رکوع سے پھر ایک ورق پر جائیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، اللہ برکتیں دے دے گا۔ دوسری بات ہے کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے الحمدللہ بن مانگے اولاد دی ہے، شادی بیاہ ہوئے، 1.5 سال بعد بچے ہوئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعائیں کر کر کے اولاد نہیں دی، اللہ نے ان کو بھی دی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعائیں بھی کی، کوئی معاملات خراب تھے، علاج بھی کیا، معالجہ بھی کیا، اللہ نے ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ اور کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں 25-30 سال ہو گئے ہیں، نیکوکار ہیں ماشاءاللہ، دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ سے ہمیشہ اولاد مانگی، اللہ ٹھیک ٹھاک ہمیں بہترین اولاد دے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اس کو کتنی ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، ہزاروں نعمتوں سے۔ آج آپ 25-30-50 سال کے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے یہ انگلی کے ایک پوٹے جتنا آپ کا دل تھا، آج ہاتھ کے برابر ہے کم و بیش۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جو چیز اللہ نے دی ہے ہم اس کے بارے میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر 2-4-6 مہینے بعد پتہ کیا سنتے ہیں کہ انسان لالچ کے اندر اونچے خواب دیکھنے کے پیچھے، سہانے خواب کے پیچھے، بچوں کو ساتھ لے کر سارا سرمایہ بیچ کر غلط راستے کے ساتھ، سمندر کے راستے کے ساتھ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جسم اللہ سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا کیا ہے کہ اللہ سے اپنے جسم کے ایک ایک عذاب نام پر ادا کیا رو کیا؟ کبھی نہیں کرتا انسان۔ آنکھیں دیں، کان دیا، دماغ دیا، بال دیے، یہ جسم ہمارے اندر جو ہے پتہ ہی نہیں، ڈاکٹروں نے بتایا یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ معدہ ہے۔ کبھی ایک ایک نعمت کا تذکرہ لے کر اللہ کے یہاں شکر ادا کیا نہیں۔ پھر کتنے بدقسمت لوگ ہیں اللہ کی عظیم ترین نعمت کی نہ شکری کرتے ہوئے تھوڑے سے مال و زر کے لیے وہ لوگ راستے اپنا لیتے ہیں۔ کوئی لیبیا کے ذریعے یورپ جا رہا ہے، کوئی یونان کے ذریعے یورپ جا رہا ہے، اور جب خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، وہ کشتیاں الٹ جائیں تو پھر ان کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا صاحب نے جی کہا یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ایمان والے کو اللہ نے لالچ سے پاک کیا ہے۔ وہ دوسری کلاس میں بک کے اندر، اردو کی بک کے اندر آتے ہیں لالچ بری بلا ہے، پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ارد گرد دائیں بائیں احباب پر دیکھا کریں، جو ان رستوں کے اوپر ہے زبردستی روکا کریں،
انفرادی اجتماعی قوت سے ان کو روکا کرے. یہ زندگی سستی مل گئی ہے، انسان قدر نہیں کرتا. یہ بڑی قیمتی ہے اور اس کو قیمتی جانے. اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھی ہیں، بڑے اچھے نمازی ساتھی ہیں، حاجی صاحب بیمار رہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک ساتھی ہیں صف اول کے نمازی ہیں عادل صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ غریق کے رحمت فرمائے. نزدیک سے مسجد کے پاس سے ایک رانا صاحب آتے ہیں، میرے ذہن میں مکمل نام نہیں، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. ایک ساتھی ہیں، ان کے دوست عزیز بیرون ملک ہیں، ان میں بیماری کینسر ڈائگنوز ہوئی ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت دے. سب کے لیے دعا فرمایا کرے، دائیں بائیں خیال رکھا کرے. اللہ ہم سب کو صحت عافیت ایمان کے ساتھ سلامت رکھے. اللہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما. بہترین شفا یابیاں دینے والے مالک ہمیں بہترین شفا یابیاں عطا فرما. بہترین رحم فرمانے والے مالک ہمارے پر بہترین رحم فرما. اللہ رزق حلال کی فراوانیاں عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا. اللہ ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر حال میں اولاد کو اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ فوت شدگان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، تاہیوں سے درگزر فرما. نیک عادل رحم دل حکمران عطا فرما. اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما، قرض لینے والوں کے لیے آسانیاں فرما. اللہ جنہوں نے قرض لینا ہے ان کے دلوں کو نرم فرما. اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا بنا دیجیے. نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے والا بنا. اللہ ہمارے گھروں کو سکون امن والا بنا. اللہ ہر قسم کی راحت عطا فرما. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لها فتحا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ